ایک شخص کو آدھی رات کو ایک انجان نمبر سے کال آتی ہے اور فون پر ایک عورت گھبرائی ہوئی آواز میں کہتی ہے میری مدد کرو، وہ مجھے مارنے والا ہے۔ اگلے دن وہ دیکھتا ہے کہ اخبار میں اسی عورت کے قتل کی خبر ہے۔ قتل ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے کی کال گئی۔ احمد ایک عام سا نوجوان تھا جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کی زندگی عام لوگوں کی طرح ہی تھی، صبح دفتر جانا، شام کو گھر آنا اور کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ مگر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ احمد اپنے کمرے میں لیٹا ہوا نیند میں جانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے آنکھیں کھول کر فون کی طرف دیکھا۔ نمبر انجان تھا۔ عام طور پر وہ رات گئے انجان کالز کو نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج اس نے کال اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ہیلو، احمد نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے ایک گھبرائی ہوئی نسوانی آواز آئی، براہ کرم میری مدد کرو، وہ مجھے مارنے والا ہے۔ احمد فوراً الرٹ ہو گیا۔ کون تمہیں مارنے والا ہے؟ تم کہاں ہو؟ عورت کی سانس پھولی ہوئی تھی، جیسے وہ دوڑ رہی ہو یا چھپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے نہیں پتا، وہ قریب آ رہا ہے، پلیز میری بات سنو۔ اچانک چیخ کی آواز آئی اور لائن کٹ گئی۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ کیا یہ کوئی مذاق تھا یا واقعی کوئی عورت خطرے میں تھی؟ وہ فوراً نمبر دوبارہ ڈائل کرنے لگا، لیکن وہ نمبر بند ہو چکا تھا۔ احمد ساری رات بے چین رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق دفتر جانے کے لیے نکلا۔ راستے میں اس نے اخبار خریدا۔ جیسے ہی اس نے صفحہ پلٹا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ رات گئے ایک نوجوان لڑکی کا قتل، لاش ویران مکان سے برآمد۔ نیچے مقتول کی تصویر بھی تھی۔ وہی آواز، وہی لڑکی جو رات کو اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ احمد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے بے چینی سے خبر پڑھی۔ قتل کا وقت رات 1:45 لکھا تھا اور احمد کو کال 1:50 پر آئی تھی۔ کیا وہ واقعی کسی روح سے بات کر رہا تھا یا کچھ اور چل رہا تھا؟ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گا۔ اس نے مقتول لڑکی کا نام عائشہ کو گوگل پر سرچ کیا۔ پتہ چلا کہ وہ ایک یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور گزشتہ کئی دنوں سے لاپتہ تھی۔ پولیس اس کیس کو ایک عام قتل سمجھ رہی تھی، لیکن احمد جانتا تھا کہ یہ عام کیس نہیں تھا۔ اس نے ہمت کر کے پولیس اسٹیشن جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں جا کر اس نے انسپکٹر سلمان سے ملاقات کی اور بتایا کہ اسے مقتول کی موت سے چند منٹ بعد کال آئی تھی۔ پہلے تو انسپکٹر نے احمد کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جب احمد نے اپنے فون میں کال کا ریکارڈ دکھایا تو انسپکٹر چونک گیا۔ یہ ناممکن ہے، اگر تمہیں یہ کال رات 1:50 پر آئی تھی تو اس وقت تک عائشہ مر چکی تھی، انسپکٹر نے کہا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، احمد نے بے چینی سے کہا۔ کوئی نہ کوئی اس کال کے پیچھے ہے، یا شاید میں نہیں جانتا، لیکن کچھ غلط ہو رہا ہے۔ انسپکٹر نے احمد سے وعدہ کیا کہ وہ اس کیس کو مزید گہرائی سے دیکھے گا، لیکن احمد کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اسے خود حقیقت کا پتہ لگانا تھا۔ احمد نے سب سے پہلے وہ نمبر چیک کیا جس سے اسے کال آئی تھی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نمبر کسی کے نام پر رجسٹر ہی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی غیر موجود نمبر ہو۔ اس نے اپنے دوست فہد، جو ایک ہیکر تھا، سے مدد مانگی۔ فہد نے نمبر کو ٹریس کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ نہیں ملا۔ یہ عجیب ہے، فہد نے کہا، یہ نمبر کسی بھی نیٹ ورک پر رجسٹر نہیں ہے، گویا یہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ احمد کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا واقعی وہ کسی بوڑھ سے بات کر رہا تھا یا سب کسی بہت بڑی سازش کا حصہ تھا؟ قتل کی خبر میں جس ویران مکان کا ذکر تھا، احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ خود وہاں جا کر دیکھے گا۔ وہ ایک سنسان علاقے میں تھا جہاں زیادہ لوگ نہیں آتے تھے۔ جیسے ہی احمد مکان کے اندر داخل ہوا، ایک ٹھنڈی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ دیواروں پر خون کے دھبے تھے اور ایک جگہ پولیس نے نشان لگا رکھا تھا جہاں لاش ملی تھی۔ اچانک احمد کو ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی، مدد کرو، وہ ابھی بھی یہاں ہے۔ احمد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ احمد نے مزید تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ عائشہ آخری بار اپنی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر کامران کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ کچھ طلباء نے بتایا کہ وہ اکثر عائشہ کو خاص توجہ دیتا تھا اور وہ اس سے خوفزدہ رہتی تھی۔ احمد نے ڈاکٹر کامران کے بارے میں معلومات اکٹھی کی
تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے بھی کئی طالبات کو ہراساں کر چکا تھا، لیکن کبھی بھی اس پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ کیا وہی عائشہ کا قاتل تھا؟ احمد نے عائشہ کی ایک دوست سارہ سے ملاقات کی۔ سارہ نے بتایا کہ قتل سے پہلے عائشہ نے اسے ایک وائس میسیج بھیجا تھا: سارہ، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو احمد کو میرا آخری پیغام دینا، صرف وہی سچ جان سکتا ہے۔ احمد حیرت سے سارہ کی طرف دیکھنے لگا: لیکن میں تو عائشہ کو جانتا بھی نہیں تھا۔ سارہ بولی: عائشہ نے کہا تھا کہ وہ تمہیں کال کرے گی، اور اگر کچھ غلط ہو گیا تو تمہیں سب کچھ معلوم کرنا ہوگا۔ احمد کے دماغ میں جمکا ہوا۔ کیا عائشہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ اسے مار دیا جائے گا، اور وہ کیوں چاہتی تھی کہ احمد سچ جانے؟ احمد نے انسپکٹر سلمان کو تمام ثبوت دکھائے: ڈاکٹر کامران کی کال ریکارڈ، عائشہ کا وائس میسیج اور اس کی آخری کال، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ پولیس نے جب ڈاکٹر کامران کو گرفتار کیا تو اس نے اعتراف کر لیا کہ وہی عائشہ کا قاتل تھا۔ اس نے عائشہ کو اپنے راز فاش کرنے سے روکنے کے لیے قتل کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی عائشہ کی آواز انصاف کے لیے گونجتی رہے گی۔ قاتل پکڑا جا چکا تھا، لیکن احمد کے ذہن میں اب بھی ایک سوال تھا: مجھے کیوں ایک رات جب وہ تنہا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اس کا فون دوبارہ بجا؟ وہی انجان نمبر تھا۔ ہیلو، احمد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے ایک مانوس سرگوشی سنائی دی: شکریہ احمد، اب میں سکون میں ہوں۔ فون بند ہو گیا۔ احمد نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کو انصاف مل چکا ہے۔